سادات کرام توقع رکھیں کہ ہماری خدمت کی جائے، تو یہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ سادات کرام کو بھی اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ توقع جو ہے دل سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یقیناً سیدوں کے بھی آقا ہے، سیدوں کے سردار ہیں، سیدوں سے افضل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، مسلمانوں کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اب ایسی ہستی کا قول یہ ملتا ہے کہ میں سب سے برا ہوں، جب کوئی تعریف کرے آپ کی تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ تیرے حسن ظن سے بھی مجھے بہتر کر دے۔ حسن ظن مانے اچھا گمان، یعنی کسی نے اچھا کہا تو گویا اس کو کہا کہ تو جیسا مجھے اچھا سمجھتا ہے نا، کاش میں اس سے بھی اور زیادہ اچھا ہو جاؤں۔ تو اس لیے عاجزی اپنانی چاہیے، اور ہرگز اپنی سیادت کو کیش نہیں کرنا چاہیے کہ میں سید ہوں مجھے سستا دے دو، میں سید ہوں مجھے اونچی جگہ پر بٹھاؤ، ادب کی جگہ پر بٹھاؤ، میں سید ہوں میں آؤں تو میرے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں سید ہوں مجھے ماہانہ اتنا نذرانہ دیا کرو یا میرے کو ڈبل شیرنی دیا کرو۔ تو بس پوچھ میں نے علی علی کیوں شروع کیا، مجھ سے پوچھ میں مولا علی کے بچوں کا ادب کیوں کرتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جب وہ خطبہ دے رہے ہیں تو میں نے انہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتے دیکھا۔ میری بات سنو، ایک کمزور سبھی امام و شاہ جی وہ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہو، پیچھے جرنل بھی آ جائے، وہ نماز جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کبھی نہیں کھڑا ہوگا، وہ کہے گا تے جرنل ہے تو اپنی جگہ، میں محمد عربی کے مصلی اور ممبر کا وارث ہوں۔ میرا سوال ہے لوگوں، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جناب ابو بکر صدیق جمعے کا خطبہ دیتے دیتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق جمعے کا خطبہ دیتے دیتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے اے ابو بکر کیوں کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں دیکھو نا رسول کا شہزادہ حسن آیا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، 10 سال کا بچہ، نبی کے صحابہ جن میں بڑے بڑے جلیل القدر، جن کی عظمت و شان میں قرآن کی درجنوں آیتیں اتری ہیں، وہ موجود ہیں، وہ آتے ہیں، ابو بکر کھڑے نہیں ہوتے پر بچہ آتا ہے۔ کیا سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں کرو یار، جناب ابو بکر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اے جناب صدیق یہ کیوں؟ تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ جو آج مولوی ذہنوں میں ڈال رہے ہیں، علم کو دیکھا جائے، علم کو دیکھا جائے، عمر کو دیکھا جائے، تقوی کو دیکھا جائے، جناب امام حسن کی عمر کتنی اچھی، اگر کوئی بندے کا پتر بن کے رہے نا، ربا کیا تن صحابہ کا نوکر بن کے رہے نا، وہ کٹر پینتنی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جناب امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، عمر دیکھ کے نہیں، تقوی دیکھ کے نہیں، علم دیکھ کے نہیں، کوئی بڑی لمبی چوڑے جہاد اور جنگیں دیکھ کے نہیں، فقط محمد عربی کا خون دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، حضور کی نسبت دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، آپ کا تو جناب مشہور زمانہ قول ہے، آپ کی تو مشہور زمانہ وہ باتیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ جناب امام حسین آ کر کہتے ہیں اترو میرے باپ کے ممبر سے۔ یہاں لوگ ترجمہ صحیح نہیں کرتے ہیں، مانا باپ کا ممبر نہیں ہے، مانا نانے کا ممبر ہے، میرے نانے کے ممبر سے اترو۔
میں نے ایک دن ایک مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو وقت کا گورنر اور صدر بھی کہ اترو مولوی نیچے، تم مرتے مر جاؤ گے کیا اتنے بڑے مجمع کے سامنے ممبر چھوڑ کے اترو گے؟ لیکن میں نے کہا ویسے مجھے آپ کے مسلک کا نہیں پتا، لیکن میرے مسلک کے اندر ایک چیز تربیت ہے، وہ کیا؟ میں نے کہا اگر میرا استاد مجھے جنرل کیا صدر وزیر اعظم بھی کہے نا، اللہ نے جرأت دی ہوئی ہے، ہم خدا کے دین کو کبھی نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ لیکن میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا استاد، میرے سید، میرے مرشد قبلہ پیر حسین الدین شاہ اترے نیچے، میرے استاد ہیں، میرے مرشد ہیں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آج ایک چھوٹے سے بچے نے پورے جمعے کے اجتماع میں اعلان کیا اترو، ایمان سے بتا عمر جیسا جلال کائنات میں کس نے دیکھا ہے؟ کس نے کس کا دیکھا ہے؟ جناب عمر کا جلال، جناب عمر کا روب، جناب عمر کا دبدبا، ادھر سے آواز لگاتے کیسر و کسرا کے ایوانوں میں زلزلے بپا ہو جاتے، وہ دھڑلے والا عمر۔ لیکن آج اس عمر کو کسی نے دیکھا کہ عمر اتر رہا ہے لیکن ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں۔ جناب عمر نیچے اترے، امام حسین کو پکڑا، گود میں لا کر بٹھایا، بٹھا کے دلاسا دیا، اور جو جملہ کہا وہ قیامت تک آنے والے صحیح العقیدہ نبی کے عاشقوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے فرمایا ما انبت اللہ فی روسنا وانتم یا حسین، او حسین یہ میرے سر پہ جو عزت کی پگڑی اور عزت کے بال ہیں یا رب نے اگائے ہیں یا تم نے اگائے ہیں؟ یار سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے یار۔ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، آخر حضرت عمر کیا دیکھ کے چھوٹے سے بچے کو اتنی رسپیکٹ دے کے ممبر پہ بٹھا کے پھر یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ لکھ کے دے دے حسین کہ عمر میرا غلام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں عقیدہ صحابہ پڑھا نہیں ہے، صحیح معنوں میں ہم نے حضرت نبی مکرم کے صحابہ کے نظریوں کو سمجھا نہیں ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اگر آج سید زادوں کے جوتے سیدھے کرتا ہوں تو اس لیے کہ مجھے بخاری کی حدیث حضرت صدیق کی یہ بات مجھے سکھا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں توجہ سے سننا، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور جملہ، ارقبوا محمدًا فی آل بیتہ، اور جب نبی کی آل کا کوئی شہزادہ نظر آئے نا، اسے نہ دیکھا کرو، حضور کے خون کو دیکھا کرو۔